बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, मुस्लिम उम्मा चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको हज़रत सखी लाल शहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताऊँगी। हज़रत सखी लाल शहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक हर साल शबानुल मुअज़्ज़म की 17 से 21 तारीख तक मनाया जाता है। न सिर्फ मुल्क भर से, बैरून मुल्क से भी अक़ीदतमंद हाज़िरी देते हैं। आपका शुमार बरसगीर पाक व हिंद के इन सूफिया कराम और बुज़ुर्गान दीन में होता है जिन्होंने लाखों गैर मुस्लिमों के क़ुलूब की दुनिया और कैफियत बदली और हकीकी रूहानियत की शनासाई और आगाही दी। उन्होंने फ़रोग़ इस्लाम में अहम किरदार अदा किया। रूहानी हस्तियों की वजह से मुआशरे के बिगड़े हुए हालात बदल जाते हैं। फ़कत बयान और दावों से मसाली और आला मुआशरे का क़याम अमल में नहीं आ सकता। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और बाबा फ़रीदुद्दीन गानशकर रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम रूहानी हस्तियों ने बरसगीर पाक व हिंद की तारीख़ में रूहानी मुकाम हासिल किया। तो व्यूअर्स, हज़रत सखी लाल शहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह अलैह याद इलाही, इबादत और रियासत में हमतन मसरूफ़ रहते थे। इश्क अली अल मुर्तज़ा में महव रहते थे। आपका नाम सैयद उस्मान मरवंदी सखी लाल शहबाज़ कलंदर है। आपका सिलसिला या हसब नसब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वसातत से यानी उनके ज़रिए से हज़रत अली अल मुर्तज़ा से जा मिलता है। आप 538 हिजरी में मरवंद में पैदा हुए। इसी निस्बत से आपका नाम सैयद उस्मान मरवंदी है। आप रहमतुल्लाह अलैह को लाल शहबाज़ शमसुद्दीन महमूद महदी कलंदर और सैफुल इंसान के अलक़ाबात से भी याद किया जाता है। आप कलंदराना सिलसिला वलायत और रूहानियत से वाबस्ता थे। आपको सैफुल इंसान इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी ज़ुबान मुबारक से जो निकालते थे फ़ौरन हो जाता था। सैफुल इंसान यानी इंसान की तलवार। शमसुद्दीन यानी दीन का सूरज। शमसुद्दीन इसलिए कहा जाता था कि दीन इस्लाम की तबलीगी सरगर्मियों में पेश रहते थे। आपने मखसूस अरसा तक शादी ना कराई क्योंकि याद इलाही, इबादत, रियासत और मशक्क़त को शादी पर तरजीह देते थे। बल्फाज़ दिगर, आपके वालिद मोहतरम भी बड़े वली अल्लाह थे। आपने 7 बरस की उम्र में कुरान पाक मुकम्मल कर लिया और हिफ्ज़ किया। हज़रत शहबाज़ लाल कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम से हासिल की। आप बहुत हसीन व जमील थे। ज़ाहरी और बातिनी जला से माला माल थे। आप रूहानियत के अजीम मनसब और मर्तबे पर फाइज़ थे। आपने ज़िंदगी का इब्तिदाई दौर मरवंद में गुजारा। ये मुकाम अज़रबैजान और तब्रेज़ से तकरीबन 42 मील के फ़ासले पर वाक़या है। जी व्यूअर्स, मरवंद वो जगह है जो चारों जानब खूबसूरत बागात में घिरी हुई है। यहाँ एक छोटा सा किला और छोटी सी मस्जिद है। इसी जगह पर रूहानी मनाजिल और मराहल तय किए गए। बिलाखिर शहबाज़ कलंदर के नाम से मौसूम हुए सहवन शरीफ आपकी ज़ूफ़शानी से ही मुनव्वर, ताबनाक और पुरजमाल दिखाई देता है। इब्तिदाई तालीम से फ़ारिग होकर सियाहत का सिलसिला शुरू किया। दौरान सियाहत बादशाह ग़यासुद्दीन बलबन से मुलाकात हुई। वो नेक दिल हुक्मरान था, आलमों, आरफों और औलिया अल्लाह का कदरदान था। जब हज़रत शहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म हिकमत, दानाई और मार्फत के मोती बखेरे तो ग़यासुद्दीन बलबन बेहद मुतासिर हुआ। इसने मुल्तान में मुस्तकिल सुकूनत के लिए यानी मुस्तकिल रहाइश के लिए दरख्वास्त की। सैर व सियाहत की लगन और दिलचस्पी के बायस वहाँ मज़ीद क़याम न कर सके। आप बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात पर हाज़िरी देकर फैज़ान बुज़ुर्गी से फैज़याब होना चाहते थे। व्यूअर्स, औलिया अल्लाह सिर्फ़ हुक्म इलाही के ताबे होते हैं। इस ज़मन में आपने इमाम जाफ़र सादिक़ के दरबार शरीफ में हाज़िरी दी। कुछ अर्सा क़याम के बाद खाना काबा तशरीफ़ ले गए। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हाज़िरी दी। हसूल इल्म का बेहद शौक़ और जुस्तजू थी। आपके मुर्शद और उस्ताद आपके वालिद ही थे। आपके वालिद भी अपने अहद के बुज़ुर्ग थे। उन्होंने अपने बेटे को ख़ुद इब्तिदाई तालीम से आरास्ता किया और घर से बाहर सियाहत की इजाज़त ख़ुद फरमाई थी। आपने अपने बेटे को नसीहत फरमाई कि अपने आबा अजदाद के दीन इस्लाम को दुनिया के चप्पा चप्पा में फैलाओ, फैज़ आम पहुँचाओ। मनाजिल तय करते हुए सहवन शरीफ तशरीफ़ ले गए। जी व्यूअर्स, ये अज़रबैजान है।
حضرت سخی لال شہباز قلندر نے اپنی زندگی کا ابتدائی دور مروند میں گزارا اور مروند آذربائیجان اور تبریز سے تقریباً 42 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور مروند ہی وہ جگہ ہے جو چاروں جانب خوبصورت باغات میں گھری ہوئی ہے، اور یہاں چھوٹا سا قلعہ اور چھوٹی سی مسجد ہے۔ جی ویورز، تو بات ہو رہی تھی سہون شریف کی۔ اس دور میں سندھ متحدہ عرب کا حصہ تھا، وہاں جہالت اور لادینی کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ آپ کی پرنور تعلیم سے سندھ میں علم و ادب کی روشنی پھیلی، ایک خدا پر یقین رکھنے والے عقیدت مندوں اور پروانوں کی تعداد کثیر ہوتی گئی، جو نبی برحق پر اور فقیروں کے ماننے والوں پر مشتمل تھی۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے نزدیک ایک قلعہ ہے۔ یہاں چوپٹ نامی ایک ظالم حکمران تھا۔ اس کے ظلم و تشدد کی داستانیں مشہور تھیں۔ لوگ اس کے ظلم و تعدی سے سخت بیزار اور تنگ تھے۔ اس نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ لوگوں میں ہمت نہ تھی کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے۔ رعایا کا کوئی فرد اس ظالم سے خوش نہ تھا۔ ان دنوں اکثر وہاں ایک درویش دیکھا جاتا تھا جو مجذوبی کیفیت میں نعرہ مستانہ لگاتا پھرتا تھا، میرا مرشد لال سائیں آ رہا ہے۔ اس درویش کا نام طالب سکندر تھا۔ چوپٹ راجہ نے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بودلہ بہار کو شہید کروا دیا۔ ظالم چوپٹ راجہ نے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بودلہ بہار کو شہید کروا دیا۔ بودلہ بہار کے جسم کو ہانڈیوں میں ڈال کر پکایا جا رہا تھا تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دی، تو جواب میں ہانڈیوں سے بودلہ بہار نے آواز دی کہ سرکار، اس ظالم نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے جسم کے حصے ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے۔ چوپٹ راجہ ششتر ہو گیا، لیکن اپنے کیے پر شرمندہ نہ ہوا اور نہ ہی معافی مانگی۔ ظالموں کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ حق کی نشانیاں دیکھ کر بھی حق سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ان کے دلوں پر پکی مہریں لگی ہوتی ہیں، گمراہی اور بے رہروی کے نقوش ہوتے ہیں۔ یہی پردے ان کے اندر ابلیسی تفاخر پیدا کرتے ہیں۔ ان کو صداقت اور حقیقت میں سراب نظر آتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بجائے حجت تراشنے لگتے ہیں۔ تاریخ انبیاء اور اولیاء اللہ شاہد ہے کہ باطل پرستوں نے ہمیشہ حق کے مقابلہ میں باطل دلائل کا سہارا لیا۔ بالآخر کیفر کردار کو پہنچے۔ شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ غصے میں تھے اور فرمایا، اب اگر تم نے ظلم بند نہ کیا تو پھر ہم تجھے اس کا مزہ چکھائیں گے۔ ظالم کے ظلم کی سختیاں تجاوز کر چکی تھی، یعنی حد سے بڑھ چکی تھی۔ شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں کاسا جسے الٹا کر دیا گیا، یوں ہی الٹایا گیا، تمام قلعہ بھی الٹ گیا۔ آج وہاں بطور نشانی موجود ہے کہ تاریخ انبیاء اور اولیاء میں ایسی نشانیاں بے شمار ملتی ہیں جو معجزات انبیاء اور کرامات اولیاء کی یاد تازہ کر کے خالق کائنات کے یقینی وجود کا مظہر ہوتی ہیں۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ظالم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اس کو کلی طور پر نقشہ دنیا سے اوجھل کر دیا۔ راجہ چوپٹ سمیت اس کے تمام حواری یعنی اس کے تمام ساتھی قلعہ میں نیست و نابود ہو گئے۔ لال باغ شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہے۔ وہ ایک وسیع باغ ہے۔ وہاں ایک تندور ہے۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ آپ نے 1.25 کلو آٹا سے روٹی پکا کر 1.25 لاکھ افراد کا روزہ افطار کروایا تھا۔ تاریخ و حیات اولیاء میں عظیم الشان کرامت ہے۔ اس باغ میں ایک شجر ہے، یعنی ایک درخت ہے۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ باغ میں مسواک کر رہے تھے تو مسواک کی لکڑی وہاں گاڑی تو درخت بن گیا۔ اس درخت کو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی مسواک کے طور پر پکارا جاتا ہے۔ اسی باغ کے ہندو ظالم راجہ چوپٹ کی بیٹی مسلمان ہوئی۔ اس کے علاوہ اسی باغ میں سینکڑوں سپاہی حلقہ بغوش اسلام ہوئے۔ آپ نے مختلف مقامات بالخصوص سندھ میں بے شمار لوگوں کو راہ حق دکھائی، بگڑے ہوئے لوگوں کی دنیا بدلی، کفر کے اندھیروں سے نکال کر حق سے منور فرمایا۔ قلندرانہ طریقہ روحانیت اسلام کے مطابق ہے۔ اولیاء اسلام نے قلندرانہ راستہ اختیار کر کے اسلامی حدود کا تعین کیا۔ قلندری مجذوبی کیفیت ہوتی ہے۔ جذب ایک ایسا مرحلہ اور مقام ہے جب ایمان کی نورانی کرنیں
قلب و دماغ پر گہرا اور انمٹ اثر ڈالتی ہیں۔ دنیاوی معاملات کی ہوش نہیں رہتی، دنیاوی نفع اور نقصان کی ذرا برابر پرواہ نہیں ہوتی، نشہ ایمانی میں مخمور ہو جاتے ہیں۔ خالق اور بندے کا رشتہ استحکام کی اعلیٰ منزل اختیار کرتا ہے، یعنی رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، دنیا کی فریب کاریوں سے تعلق کٹ جاتا ہے، قلبی تاریں اپنے خالق سے جڑ جاتی ہیں، خالق کل خود اس کا محافظ ہو جاتا ہے کہ منزل نصیب ہو جاتی ہے، دنیا سے بے خوف و خطر ہو جاتے ہیں۔ خدائے وحدہ لا شریک نے دنیا میں صرف 3 قلندروں کا ظہور فرمایا: لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، بولی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ قلندر لال شہباز قلندر نے خود کو 12 سال تک ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈالے رکھا، پھر لال کی طرح پھول بن کر باہر آئے تو لال کا لقب ملا۔ بولی قلندر نے 36 سال تک دریائے چناب کے پانی میں کھڑے ہو کر عبادت حق اور یاد الہی کی، جبکہ حضرت رابعہ بصری قلندر زیارت کعبہ کے لیے گئیں تو کعبہ خود آپ کی آمد پر آپ کی جانب آ گیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں حضرت شہباز لال قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا ہے۔ دوران سیاحت میوستان گئے تو انہوں نے شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت حاصل کی۔ اولیاء حق خدا تعالیٰ کی ہستی میں گم ہو جاتے ہیں، اس گم گشتہ کیفیت میں رب کائنات کی بہاریں اور فضائیں دکھائی دیتی ہیں۔ اپنے پنجاب، سندھ اور دنیا بھر کے بیشتر علاقوں میں تبلیغی کام سر انجام دیے۔ بے شمار ہندو اور صنم پرست یعنی بت پرست اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ قلندری طریقت میں محفل سماع اور رقص و سرود کو جائز قرار دیا جاتا، کیونکہ رقص و سرود کا مقصود عشق الہیہ اور منزل حق سے محظوظ ہونا ہوتا ہے۔ قلبی کیفیات اور باطنی عالم میں انقلاب برپا ہو جاتے ہیں، قلب میں انکساری، نرمی اور ملائمت پیدا ہو جاتی ہے، غرور اور تکبر کے جھوٹے بت پاش ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اپنے بندے کی عاجزی بہت پسند ہے، یہی طریقہ رب کائنات کے وصل کا سبب بنتا ہے۔ یہ سبھی عبادت کے طریقے ہیں، اپنے رب کو منانے کے ذرائع ہوتے ہیں، محبوب کو راضی کیا جاتا ہے، خدا تعالیٰ کا قرب، صحبت اور ملاپ نصیب ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ ہی عشق حقیقی کی خاطر مختلف حالتوں سے گزرتے ہیں۔ جی ویورز، ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو آخر میں لائک کرنا نہ بھولیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آئندہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔